السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج ہمارا 10th کلاس کی اسلامیات کا 21واں لیکچر ہے اور الحمدللہ ہمارا جو قرآن پاک والا جو پورشن تھا وہ مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اور اب ہم جو ہے انشاءاللہ جو احادیث والا جو ہمارا پورشن ہے جو الجزء الثانی من ہدی الحدیث، اس میں ہم نے جو ہے وہ 10 احادیث نمبر 1 سے لے کر نمبر 10 تک وہ ہم نے 9th کلاس میں پڑھ لی، اور اب جو ہے ہم نمبر 11 سے ہم نے پڑھنا ہے نمبر 20 تک، یعنی کہ 10 احادیث اب ہم پڑھیں گے. تو اس میں احادیث کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ جن کا ہم نے احادیث مبارکہ پڑھتے وقت ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. جس طرح قرآن پاک پڑھنے کے آداب ہیں، اس طرح احادیث مبارکہ پڑھنے کے بھی آداب ہیں. تو اس کے بعد ہم اس کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ جو ہم پڑھیں گے یہ کیا چیز ہے. یہ وہ الفاظ ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کی ہے. کہ کائنات کے اندر سب سے مقدس ترین چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ پاک کی باتیں ہیں، اور ان کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ وہ موتی ہیں جو حقیقت کے جو دنیا کے جو خزانوں سے، دنیا کے موتیوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں. بلکہ یوں کہہ لیں کہ جنت کے خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی جو ہے یہ الفاظ اور یہ جو ہے الفاظ ہیں اور یہ باتیں ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود ادا کیا. اور ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بہت زیادہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم اتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر سے اللہ پاک نے ہمیں اس بات کے لیے منتخب کیا، ہمیں چن لیا کہ ہم یہ احادیث مبارکہ اپنی زبان سے ادا کریں، ان کو پڑھیں، اپنی آنکھوں کو اس سے جو ہے وہ ٹھنڈک ہمیں محسوس ہو. ورنہ دنیا کے اندر دیکھیں کتنے بہترین مطلب مال والے لوگ ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ جن کے پاس زمینیں ہیں، جائیداد والے ہیں، حکومتوں کے بادشاہ ہیں، اور کتنے ان کے اندر جو ہے وہ کمالات ہیں، کتنی صلاحیتوں والے لوگ ہیں. لیکن اللہ پاک نے ان سب میں سے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہمیں جو ہے ہم یہ قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کی، ان کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں. یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس سے بڑی خوش قسمتی اور ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے تو ہمارے سب سے پہلے ہماری اس عظمت کا خیال ہمارے دل کے اندر ہو کہ ہم یہ کتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ کتنی بڑی خوش قسمتی والی بات ہے. اور پھر دوسرا اس کے جو ہے جب یہ اتنی بڑی چیز ہے تو اس کے آداب بھی ہیں. تو جس طرح قرآن پاک کو باوضو ہاتھ لگایا جاتا ہے اور اس کو باوضو پڑھا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے یہ احادیث مبارکہ جو ہے ان کو بھی باوضو جو ہے ہم پڑھیں گے اور ان کو کتاب کو باوضو ہم اٹھائیں گے. اور لیکن اس میں یہ گنجائش ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی اگر بغیر وضو بھی جو ہے وضو کرنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے، تو قرآن پاک تو بغیر وضو کے ہم بالکل نہیں پڑھ سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن احادیث مبارکہ جو ہے اس کو ہم بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے. لیکن بہتر اس کا ادب اور احترام اور اس کے انوارات کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان احادیث کو باوضو جو ہے وہ پڑھیں. اور پھر دوسرا جو محدثین کرام تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے عالم تھے، حدیث کے بہت بڑے، جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، جو صحیح کتاب ہے جس میں ساری صحیح احادیث انہوں نے جمع کی، وہ موطا امام مالک ہیں. تو وہ انہوں نے لکھی. ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی حدیث بیان کرنی ہوتی تو وہ خوشبو لگاتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے مال کی اتنی فراوانی نہیں تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مال اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ پھر مال دیا. تو وہ جب بھی درس حدیث کے لیے تشریف لاتے تو نیا جوڑا پہن کر آتے، یعنی اتنا اللہ پاک نے مال ان کو دیا تھا. اور پھر خرچ بھی وہ اس کو اس طرح کرتے. پھر اس کے بعد وہ ایک دن جو ہے جب وہ کپڑے، نئے کپڑوں کو جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ اپنا ڈھیروں ڈھیر جمع کیے رکھتے تھے، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی بہت کرتے، اس کو صدقہ کر دیتے. تو مطلب میں ادب کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا زیادہ ادب کرتے کہ ان کو جو ہے خوشبو خود بھی لگاتے. اور جہاں پر انہوں نے جس کلاس کے اندر اور جہاں پر جس جگہ پر جس کمرے میں انہوں نے خوشبو وہ حدیث کو پڑھانا ہوتا تھا، طلبہ حدیث کا علم حاصل کرنے ان کے پاس آتے تھے، وہاں پر خوشبو کی جو ہے وہ دھونی دی جاتی، یعنی کہ جس کو آپ یوں سمجھ لیں خوشبو کو چھڑکا جاتا. اور پھر جو ہے ان کا سامنے جو ہے وہ حدیث مبارک کو رکھتے اور پھر جو ہے اس کو پڑھانا شروع کرتے.
اور جب اسی طرح جب وہ ان کے گھر میں کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، دروازہ جو ہے وہ بجاتا، دروازہ کو دستک دیتا، تو ملازم جو ہے پوچھتا کہ آپ کو کیا کام ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ کہتا ہے میں نے ملاقات کرنی ہے، تو اندر جا کے بتاتا کہ کوئی شخص آیا، تو وہ فرماتے کہ اس سے پوچھو اس نے کیا بات کرنی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا کوئی حدیث پڑھنی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، کسی نے کوئی نماز کا مسئلہ ہے، کوئی جو ہے کوئی اور مسئلہ ہے زندگی کے مسائل سے متعلق، تو وہ تشریف لے آتے۔ اور اگر جو ہے وہ کہتا کہ میں علم حاصل کرنے آپ کے پاس آیا ہوں تو اور میں نے حدیث سننی ہے آپ سے، تو پھر وہ اپنے ملازم کو کہتے کہ اس کو بٹھاؤ، اور وہاں پر بالکل اسی طرح جو ہے وہ وہاں پر پہلے خوشبو چھڑکی جاتی، پھر وہ خوشبو لگاتے، بہترین لباس پہنتے، اور بڑے وقار کے ساتھ جو ہے وہ غسل کر کے اور وضو کر کے جو ہے وہ پھر وہاں پر تشریف لاتے، پھر اس سے پوچھتے کہ ہاں اب بتاؤ کون سی حدیث سننی ہے۔ تو اتنا زیادہ ادب تھا۔ اور پھر اس زمانے کے اندر بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ان باتوں سے۔ اور اس زمانے کے اندر اب تو ہمیں دیکھیں، ہم نے کتابیں، ہم نے جو ہے اتنا زیادہ آسان ہو گیا علم حاصل کرنا، ہم موبائل کے اندر کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، ہم جو ہے دکان سے جا کر کتاب خرید لیتے ہیں، ہمیں کتاب بھی آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر احادیث جب جمع کی گئیں، وہ اتنا مشکل مراحل تھے کہ لوگ ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے کئی 100 میل کا سفر کرتے، اور بغیر اس وقت نہ کوئی ٹرین تھی، نہ ہوائی جہاز تھا، نہ کچھ بھی کوئی گاڑیاں تھیں، اونٹوں کا پیدل سفر کر کے جاتے، اور رستے میں جب پیسہ ختم ہو جاتا تو محنت مزدوری کر کے پیسہ کماتے، پھر آگے کے لیے سفر اپنا جاری رکھتے، اور اس طرح یہ احادیث کا مجموعہ جو ہے وہ جمع ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ہے وہ دمشق میں رہتے تھے، اور وہاں پر ان کے پاس دمشق جو ہے وہ مدینہ سے بہت ان کے سینکڑوں میل دور ہے، وہاں سے مدینہ سے ایک صحابی ایک دوسرے جو ہے وہ طالب علم ایک چلا، اور اس نے جو ہے وہ دمشق پہنچ کر ان کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت میں آپ سے صرف ایک حدیث سننے آیا ہوں۔ وہ اتنا حیران ہوئے، بڑے خوش بھی ہوئے کہ صرف ایک حدیث؟ ان کا جی بالکل آپ سے ایک حدیث سننے آئے۔ وہ حدیث سن کر اور پھر اسی طرح جو ہے نا وہ وہاں سے واپس اپنے جو ہے وہ واپس گھر تشریف لے گئے، اور اونٹ کے اوپر پیدل سفر کر کے۔ تو اس طرح اتنی مشقتوں کے ساتھ محدثین نے ہمارے لیے احادیث جمع کی۔ اور ایسی بھی احادیث، ایک حدیث تھی، ایک محدث تھے، ان کے پاس جو ہے ان کو پاس ایک حدیث تھی، ان کے پاس جو علم حاصل کرنے آتا تو انہوں نے ایک شرط رکھی ہوئی تھی۔ وہ شرط بھی اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ تاکہ لوگوں کے اندر ایک جو میں بات بتانے لگا ہوں اس کی اہمیت پیدا ہو اور اس کو صحیح طریقے سے حاصل کریں۔ وہ کہتے تھے کہ یہاں پر جو میرے پاس جو حدیثیں علم سیکھنے آئے گا وہ یہاں پر رہے، 1 سال رہے، اور 1 سال تک وہ روزے رکھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے اس کو مطلب میرے پاس علم حاصل کرے، میرے پاس احادیث جو ہے میں اس کو سناؤں گا، اور اپنے خرچ کے اوپر مطلب وہ یہاں پر رہے۔ اور ایسا ہی ہوا، ان کے پاس پتہ نہیں کتنے تعداد کے اندر طلباء آئے اور آ کر حدیثیں جو ہے حدیث کا علم حاصل کرتے، روزے رکھتے، اپنے ان کی اتنی مشقت برداشت کرتے، پھر وہ حدیث جو ہے وہ لے کر جاتے وہاں سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف بہت بڑی جو ہے وہ حدیث کی جو ہے کتاب ہے، اور صحاح ستہ کے اندر سب سے جو ہے پہلے نمبر پر ہے، وہ صحیح احادیث کا مجموعہ ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث کو بھی لکھنا ہوتا پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے، وضو کرتے اور نفل پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، اس کے بعد جو ہے وہ حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ لکھتے۔ یعنی کہ اتنا زیادہ یہ مبارک علم ہے حدیث مبارکہ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ آپ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، اب جو ہے اس وقت عیسائیت ہے، عیسائی ان کو ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور جو آسمانی مذاہب میں سے جو ہے ایک صابی مذہب ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ بہت کم تعداد کے اندر ہیں۔ بڑے 2 مذاہب یہی ہیں اسلام کے علاوہ۔ تو اب یا اس کے علاوہ اور بھی جو بھی مذاہب ہیں جو غیر آسمانی ہیں، آپ کسی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی مذہب کے جو بڑے ہیں، جو ان کے جو لیڈر تھے، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، ان کی احادیث یا ان کے زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ کسی نے بھی اس طرح جمع نہیں کیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جمع ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نے کیا فرمایا تھا اور ان کی کیا احادیث تھیں اور وہ کس طرح انہوں نے فرمایا، آپ دیکھ لیں یہودیوں کے پاس نہیں ہے، صرف چند کلمات ملتے ہیں، چند باتیں ان کی ملتی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا۔ ہمارے یہاں پر تو حدیث 23 سال کی جو زندگی ہے آپ کی، ہر موقع سے متعلق، آپ نے اس سال کیا فرمایا تھا، آپ نے اس موقع پہ کیا فرمایا تھا، آپ نے کھانے کے موقع پہ کیا فرمایا تھا، آپ نے پانی پینے کے موقع پہ کیا فرمایا تھا،
آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے کیا ارشاد فرمایا تھا، اپنے گھر کے اندر رات کو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا، اپنے دن کو کیا کہا تھا، آپ نے غلاموں سے متعلق کیا کہا تھا، اپنے بیویوں سے متعلق کیا کہا تھا، بچوں کے بارے میں کیا کہا تھا، اپنے نواسوں کو کیا کہا تھا، اپنے دوستوں کو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا. سارے ارشادات صحابہ کرام جو ہے وہ لکھا کرتے تھے اور انہوں نے اس کو محفوظ کیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اور آپ کی احادیث مبارکہ وہ ساری کی ساری موجود ہیں. پوری اگر ہم اس کو پڑھنے لگیں تو پوری زندگی ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور ان کے اندر قیامت تک آنے والے انسانوں کے تمام مسائل کا حل ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا قیامت تک بھی کہ میں جو ہے، کوئی آدمی بادشاہ ہو چاہے وہ فقیر ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے اب پھنس گیا ہوں اور اب جو ہے میں زندگی کے ایسے موڑ پر ہوں اور ایسے مسائل کے اندر الجھا ہوا ہوں کہ اب مجھے نکلنے کا راستہ دین فراہم نہیں کر رہا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. قرآن اور قرآن کے بعد احادیث اس کو ضرور بضرور اس کو رہنمائی فراہم کریں گی. تو یہ بات کچھ لمبی ہوگی، تو اس کے آداب میں سے میں عرض کر رہا تھا آپ کو کہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو ادب کے ساتھ جو ہے ہم پڑھیں. اور جس کا میں نے آپ کو کہا کہ اس کا جو ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کو خوشبو لگا لیا جائے جب ہم پڑھیں. یہ نہیں ہوتا تو کم از کم ہم جو ہے مؤدب طریقے سے بیٹھ کر باوضو ہو کر پھر اس کو پڑھا جائے. یہ نہیں کہ ہم لیٹے ہوئے ہیں، ہم جو ہے نا کتاب ہم نے کھولی ہوئی ہے، اس طرح عام ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اس طرح پڑھیں. نہیں، احادیث مبارکہ کا یہ مقام نہیں ہے، قرآن پاک کا اور احادیث کا. اس کو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سمجھ کر ہم پڑھیں گے، دل کے اندر عظمت کے ساتھ پڑھیں گے، تو یقین جانیں آپ اپنے اندر جو ہے ایک مٹھاس کو، ایک نور کو محسوس کریں گے. تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اور اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ بھی ہے، ایک اور اس کا ادب یہ ہے کہ جب بھی حدیث مبارکہ کو پڑھا جائے تو پہلے درود شریف پڑھ لیا جائے. آپ سیاہ ستہ جو 6 کتابیں ہماری ہیں، بخاری شریف اور جو ہے مسلم شریف وغیرہ جو 6 کتابیں ہیں، اس میں سے آپ کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں. چھوٹی چھوٹی حدیثیں بھی بیان کی ہیں، بڑی بڑی حدیثیں بھی بیان کی ہیں، لیکن محدثین کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ حدیث بیان کرتے تھے تو درود شریف جو ہے وہ پورا لکھتے تھے کہ قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حالانکہ وہاں پر اب بعض حدیثیں اتنی چھوٹی ہیں کہ ایک لائن کے اندر 2 حدیثیں بھی ہیں، لیکن نئی حدیث شروع ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھتے تھے. اور ہم جو ہے یعنی کہ اگر پورا ہم کہیں کہ پورا لکھنے میں ٹائم لگتا ہے، نہیں، یہ ٹائم ہمارا قیمتی بن رہا ہے، یہ سیاہی زیادہ خرچ ہوتی ہے. ہم اتنی جلدی کے اندر ہوتے ہیں، ہم اردو کے اندر بھی لکھتے ہیں، اوپر سالٹ ڈال دیتے ہیں. نہیں، یہ غلط ہے. بلکہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں. تو اس طرح حدیث پڑھنے سے پہلے بھی ہم جو ہے اس کا جو ادب ایک یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ہم جو اگر حدیث پاک کے اندر خود صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک مرتبہ ہم جو ہے وہ اس کو پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی حدیث شریف ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، عماد کا مطلب ستون اور دین کا مطلب دین. اور ومن اقامها فقد اقام الدین، جس نے اسے قائم کیا، فقد اقام الدین، اس نے گویا دین کو قائم کیا. اقامہ کا مطلب ہے قائم کرنا، اس نے قائم کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے گویا کا مطلب ہوتا ہے جیسے، اس نے ایسے کیا جیسے اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمہا، اور جس نے اس کو گرا دیا، فقد ہدم الدین، اس نے گویا دین کو گرا دیا، دین کو ڈھا دیا. تو اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہماری جو بنیادی عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور بنیادی جو 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے. اس میں جو پورا کہ پورا دین ہمارا اسلام ہے، پورا جو دین اسلام، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمارت سے اور ایک خیمے سے تشبیہ دی. اس طرح کوئی بڑی عمارت بنانی ہو اور عمارت کے اندر ایک درمیان میں ایک ستون بنایا جاتا ہے، ایک پلر قائم کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پوری عمارت کا وہ وزن ہوتا ہے. یا اگر آپ نے خیمے دیکھے ہوں تو بہت بڑا جب خیمہ لگاتے ہیں، یا جو شادی حالوں میں جو بہت بڑا سارا جو خیمہ لگتا ہے، ٹینٹ لگتا ہے، جو اس میں درمیان میں ایک بہت بڑا سارا ستون ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ درمیان میں اس نے ان کے وہ ستون قائم کیا ہوتا ہے اور ساتھ پھر جو ہے وہ اوپر جو پردہ ڈالا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ پورا کہ پورا ایک بہت بڑا سارا ہال بن جاتا ہے. اگر اس ستون کو گرا دیں تو پھر آپ کا کیا خیال ہے، کچھ بچے گا؟ وہ پوری کی پوری اوپر جو چادر ہے وہ سارا کا سارا نیچے آ جائے گا، وہ کمرہ تو نہیں رہے گا، وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ گویا پورا کہ پورا دین جو ہے وہ ایک عمارت کی طرح ہے، ایک خیمے کی طرح ہے، اور اس کو درمیان میں جو ستون ہے
جس پلر نے اس جو ہے اس پوری عمارت کو اور پورے خیمے کو قائم کر کے رکھا ہوا ہے، مضبوط کر کے رکھا ہوا ہے، وہ نماز ہے۔ تو جو شخص نماز نہیں پڑھے گا، نماز چھوڑ دے گا، ایسا ہے کہ اس نے اپنے دین کو بالکل ختم کر دیا۔ اور جس نے نماز کو قائم کر لیا، جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، گویا کہ اب اس کا پورا کے پورا دین قائم ہے۔ اب وہ جو نماز کے اللہ کے سامنے 5 دفعہ دن میں سر جھکائے گا، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو وہ دین کے باقی معاملات کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرے گا۔ وہ والدین کی خدمت بھی صحیح طریقے سے کرے گا، وہ جو ہے رشتہ داروں کا احترام بھی کرے گا، اساتذہ کا ادب بھی کرے گا۔ غرض اس کی زندگی کے اندر سکون قائم ہو جائے گا جب دین اس کی زندگی کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ آپ نے مثال دے کر ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی احادیث مبارکہ میں مثالیں دیتے ہیں نا، بہت کمال کے دیتے ہیں۔ اتنی پیاری مثالیں ہوتی ہیں نا کہ بالکل بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری مثال ہے کہ اگر اس ستون کو درمیان سے نکال دیں تو پوری عمارت گر جائے گی۔ تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر نماز کو درمیان سے نکال دیں تو پورا دین کے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو نماز، فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے گویا پورے دین کو گرا دیا۔ تو اس لیے ہمارا اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم نے نماز 5 وقت کی نماز کو، اگر دیکھا جائے ٹوٹل پورے دن میں 5 وقت کی نمازوں کا ٹائم لگتا ہے 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، سنتیں بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، سارا کچھ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے۔ چلو 2 گھنٹے بھی لگا لیں، تسلی سے بہت اچھی طرح نماز پڑھیں، تو 24 گھنٹے میں سے صرف 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ ہم نے اللہ کو دینا ہے، اور باقی 22 گھنٹے اپنے کاموں کے لیے ہیں۔ تو کیا مشکل کام ہے؟ تو اس لیے اگر ہم دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا دین کے سارا دار و مدار وہ ہماری نماز پر ہے۔ ہماری نماز اچھی ہوگی، ہمارا دین اچھا ہوگا، ہمارا دین اچھا ہوگا، ہماری زندگی کے سارے مسائل حل ہوں گے، دنیا کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، آخرت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس جو مشکل الفاظ ہیں، یہ چند الصلاۃ، نماز، عماد کہتے ہیں ستون کو، ہدمہ اس نے ڈھا دیا، اقامہ اس نے قائم کیا۔ جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا یہ ہے کہ جو یہ سوال جو آئے گا یہ تو حدیث مبارکہ ہوگی، اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا، صرف اتنا سا آپ کا ہے۔ لیکن آپ کے جو شارٹ کوسچنز ہیں اور آپ کے جو MCQs ہیں اس میں جو ہے وہ کچھ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ایک دفعہ تسلی سے اچھی طرح پڑھیں گے تو تب آپ کے سارے سوالات حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ جو ہے جو مین جو بنیادی کچھ سوالات ہیں جو تھوڑے سے اہم مجھے لگ رہے تھے، میں نے وہ لکھے ہیں کہ دین کا ستون کیا ہے؟ نماز، ٹھیک ہے۔ حدیث مبارکہ میں نماز کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس عبادت کے ذریعے انسان کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ رہتا ہے؟ نماز سے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے جو ہے وہ انسان کا اللہ سے رابطہ رہتا ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کس چیز کو گرا دیا؟ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا اپنے پورے دن کو گرا دیا۔ تو یہ ہماری آج کی حدیث تھی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر اگلی حدیث پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔